اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری جان ہے، اگر یہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ جب خون ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جان جو ہے وہ اس کی باڈی میں سے نکل جاتی ہے۔ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خون میں جان ہے۔ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا ہماری جان خون میں ہے یا کہ اس خون میں ہے۔ جی مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ترسیم ارشاد ہے۔ میں آج پھر سے آپ کے درمیان حاضر ہوں اور میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جان کے حوالے سے۔ جان کیا ہے؟ جان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ ایسا ہے کہ جب جان نکل جائے تو موت کا واقعہ ہو جانا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری جان ہے، لڑکی کہتی ہے یہ میری جان ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ کیونکہ میری جان اس میں ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں کہ کلام مقدس جان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کلام مقدس جو ہے وہ جان کے بارے میں فرماتا ہے کہ خون میں جان ہے۔ اب یہ خون میں جان کیسے ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا بلڈ جو ہے، اس کا خون جو ہے وہ زیادہ ویسٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کلام مقدس سچائی بیان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خون میں جان ہے۔ اور آج ہم اس کو دنیا میں دیکھتے بھی ہیں کہ جب خون ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جان جو ہے وہ اس کی باڈی میں سے نکل جاتی ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا اپنے جوان بہن بھائیوں میں جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، میں ان کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جان جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ضرور سیکھنا ہے، کیونکہ آج کل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کلام مقدس کی باتوں کو پیچھے رکھ کے ہم خود اپنے طور طریقے بنا لیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں اور آپ کی بھی نظروں میں کئی دفعہ آیا ہوگا کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے فون کو اتنی حفاظت اور اتنی نگہبانی میں رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرا فون جو ہے وہ میرا کوئی بڑا دیکھ لے، وہ نہیں چاہتے کہ میرا جو فون ہے، یہ فون جو میرا ہے یہ میرے گھر والے دیکھ لیں۔ اب ہمارے جوان بچے اور بچیاں اس فون کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس فون میں ان کی جان ہے۔ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خون میں جان ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں میں اور ہم سب میں یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا ہماری جان خون میں ہے یا کہ اس فون میں ہے۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ نے اپنے فون کو اتنی ترجیح تو نہیں دے دی کہ آپ نے اس فون کو ہی اپنی جان بنا لیا ہے؟ حالانکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ تو خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس فون میں مصروف رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنی جان ہی اس فون کو بنا رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کلام جو ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ ہم اپنے طور طریقے بدل لیتے ہیں لیکن کلام وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ وہ شروع سے جیسا تھا وہ آج بھی ویسا ہی۔ میرے عزیزوں، آپ کے پاس جو جان ہے وہ خداوند کی دی ہوئی ہے، اور اس نے اگر یہ نعمت آپ کو دی ہے تو آپ اس کا صلہ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے اگر محنت سے اس فون کو کمایا اور اس پہ آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں
तो आप इसको इतना संभालते हैं कि ये मेरे घर वालों को पता ना चले, ये मेरे बड़ों को पता ना चले कि इसके अंदर क्या है। क्यों आपने इस फ़ोन को अपनी जान बना रखा है? मेरे अजीज़ों, आपकी जान किसी की इमानत है, आपकी सांसें किसी की इमानत है। वो कौन है जिसकी इमानत है? वो मेरा और आपका मुनज्जी खुदा है, जिसने आपके और मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को सूली पे कुर्बान किया और अपनी जान का फिदिया दिया। उसने इतना लहू बहाया, जिस लहू के बारे में कहा जाता है कि खून में जान है। मेरे अजीज़ों, आज मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये जानते हैं कि खून में जान है, या आपका तौर तरीका ऐसा है कि आपके फ़ोन में जान है? मेरे अजीज़ों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसके बारे में कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों को, अपने भाइयों को ज़रूर शेयर करें। खुदा मन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।